hunters are also conservators. Punjab Hunters and Conservators Association. جی 26 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن سینئر منسٹری آفس پنجاب سے جو ایشو ہے، پھر اس کے اوپر جو مختلف دوستوں کی آراء اور تبصرے آئے وہ بھی آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے سنوا رہے ہیں ہم آپ کو، یا اس لیے اس کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ اویئرنیس آئے۔ اویئرنیس آنے سے ہی ایک اچھا شکاری ایک اچھا کنزرویٹر بنتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جم کاربٹ ہے۔ یقیناً میں نے وہ نام لے لیا ہے جس کو سب جانتے ہیں، جس کا سب شکاریوں نے نام سنا ہے۔ تو اگر سب شکاریوں نے جم کاربٹ کا نام سنا ہے تو یقیناً جم کاربٹ کی ہسٹری بھی پڑھی ہوگی۔ جم کاربٹ کے علاوہ بہت سے ایسے شکاری تھے جو بعد میں بڑے اچھے کنزرویٹر بنے، لیکن جم کاربٹ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں، اس لیے سب ان کو ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بھی جم کاربٹ کی ہی بات کی ہے۔ تو چلیں اب آپ کو دوستوں کے مختلف تبصرے سنواتے ہیں۔ ابھی تو وہ ویڈیو میں نہیں ہے میرے پاس، لیکن انشاءاللہ جلد ہی یہ شکاریوں کے انٹرویو بھی لیں گے، ہم ان کے تبصرے بھی اپلوڈ کریں گے، لیکن یہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے ہوگا، آپ دوستوں کے تعاون سے ہوگا یہ سارا کچھ۔ نہ میں اکیلا کچھ ہوں، نہ پراچا صاحب اکیلے اس تنظیم کو لے کے چل سکتے ہیں، نہ مستنیر بھائی، نہ ہی لکی بٹ صاحب۔ یہ تنظیم یا ایسوسی ایشن آپ سب کی ہے، آپ سب کے تعاون سے ہی اس نے چلنا ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ اب دوستوں کے نا جو ہے وہ تبصرے سنیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ تمام لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں خاموشی سے کافی عرصہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن سنتا رہا اور اس سے محظوظ بھی ہوتا رہا اور مستفید بھی ہوتا رہا۔ آج یہ ایک امپورٹنٹ لیٹر تھا جو کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فائنلی منظر عام پہ میں نے آج دیکھا۔ تو گو کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے اندر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے اپنے اس حکم نامے کو محدود کر دیا ہے تمام ان پرندوں اور جانوروں تک جو کہ شیڈول 3 میں مینشنڈ ہے۔ جہاں تک میں دیکھتا رہا ہوں، یہ پچھلے چند ماہ کی جو پوسٹ ہیں اس گروپ کے اوپر، اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پرندوں اور جانوروں کو جو پاؤچرز کے ایک لاجسٹک چین کے تھرو مختلف شہروں میں مختلف بازاروں میں بکنے والے جانور جو ہائی لائٹ کیے تھے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ شیڈیول 3 کے اندر جن جانوروں کا اور پرندوں کا ذکر ہے ان میں سے کوئی پرندہ یا جانور کسی بھی ویڈیو کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا۔ تمام جو ویڈیوز بنی وہ بالعموم جو عام پرندے ہیں، جس میں چڑیا، طوطے، مینا اور اس قسم کے جو بوتات میں پائے جانے والے جانور ہیں، یا ان کی تھی اور یا گیم برڈز کی تھی، جس میں مختلف اقسام کی مرغابیاں اور پارٹرج کی مختلف نسلیں جو ہیں ان کی پاؤچنگ کر کے اور ان کی سرے عام سیل جو ہے وہ بازاروں میں کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر۔ تو ایک شکاری ہونے کے ناطے، ایک سپورٹس مین ہونے کے ناطے ہم
کا ہم سب لوگوں کا بالعموم یہ کنسرن تھا کہ جو گیم برڈ ہے، جو ڈکلیئرڈ گیم برڈ ہے، مینا طوطے نہیں، جو ڈکلیئرڈ گیم برڈ ہے، اس کی پاؤچنگ اور اس کی پبلک سیل جو ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ تو کائنڈلی کوئی صاحب جو زیادہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں وہ اس لیٹر کو پڑھ کے مجھے بتائیں، میری درستگی کریں اگر میری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں غلط ہے کہ یہ صرف شیڈیول 3، مجھے دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ شیڈیول 3 کے اندر کیا یہ ہمارے جو گیم برڈز ہیں جن کو ہم پرسو کرتے ہیں ایز اے اسپورٹ شوٹنگ میں، جس میں تیتر، سیسی، فاختہ، کبوتر، بٹیر اور مرغابی کی مختلف اقسام جو ہیں، کیا یہ شیڈیول 3 کے اندر شامل ہیں کہ نہیں؟ اس پہ کائنڈلی اگر کوئی صاحب جو ہیں وہ روشنی ڈال دیں تو میں بڑا مشکور ہوں گا۔ باقی آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک بھی، اور آپ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا آف سیزن جو ہے وہ گپ شپ کے اندر اچھا گزار رہے ہوں گے۔ میری طرف سے تمام بھائیوں کو بہت سلام۔ اللہ حافظ۔ Causes of wildlife decline in Pakistan: habitat loss and shrinking forest covers, lack of law enforcement, ruthless hunting, facilitation by field staff of Wildlife Department, illegal netting, sale of hunted material, irrational induction of untrained staff, lack facilities for effective field surveillance, availability of potential buyers for hunt, advertised aphrodisiac value of wildlife species, lack of rationale punishment for offenders. These points should be revisited to improve wildlife resources of the country. وعلیکم السلام وقار بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے سائن کیا جاتا ہے اور ایشو کر دیا جاتا ہے، اور جو ایشو کرنے والا ہوتا ہے اس کی ریلیونٹ فیلڈ، ریلیونٹ محکمہ اور ریلیونٹ سبجیکٹ کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کی دسترس نہیں ہوتی، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ فیلڈ اسٹاف جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس کے اندر رکھا جاتا ہے، دوسرے تمام ممالک میں وہ رکھا جاتا ہے جو برڈس کی اور اینیملز کی جو بیسکس ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، ان کی اسٹڈی ہوتی ہے، وہ اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو محکمہ ہے پاکستان میں چاروں صوبوں کے اندر، اس میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ لوگ اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں جن کو ککھ نہیں پتہ ان چیزوں کے متعلق، بیسکس بھی نہیں پتہ، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سے برڈز انٹرنیشنلی پروہیبٹڈ ہیں، کون سے برڈز جو ہے وہ اے بی سی کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں، ڈومیسٹک اور پیٹ برڈز کون سے ہوتے ہیں، وائلڈ برڈز کون سے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی اچھا شکاری اول کیپچر کبھی بھی نہیں کرتا ایسے برڈز کو کہ جو وائلڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی اچھا شکاری یہ حرکت نہیں کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو الیگل ٹریڈ ہوتا ہے وائلڈ برڈز کا اور اینیملز کا، اس کے اوپر دسترس ہونی چاہیے، کانسٹنٹ چیک اپ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ باٹم لائن یہ ہے کہ محکمے کے اندر ان لوگوں کو اپوائنٹ ہونا چاہیے وائلڈ لائف سے ریلیونٹ کہ جن کو ٹوپوگرافی آف فارسٹ پتہ ہونی چاہیے کیا ہوتی ہے، کون سے ایگزوٹک پلانٹس ہیں ہمارے یہاں، کون سے نان ایگزوٹک پلانٹ ہیں، کن کی ضرورت ہونی چاہیے، کن کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جن کی کوئی پاکستان میں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ برباد کر رہے ہیں۔ خیر یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، کبھی وقت ملا تو ضرور اس سے بات کروں گا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ میرے بھائی اسی طریقے سے وائلڈ لائف کے اندر ان لوگوں کو اپوائنٹ ہونا چاہیے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جن کا ٹیسٹ ہو، پہلے جن کے اسکلز کو دیکھا جائے، جن کے ڈاکومنٹس کو دیکھا جائے کہ ان کو وائلڈ لائف کے متعلق کچھ پتہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا جائے نا۔ انڈینجرڈ ناٹ انڈینجرڈ اسپیشیز جو ہیں اس کا اچھی طرح سے ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کون سا موٹیویٹ کرتے ہیں شکاریوں کو
کہ بھائی یہ پرمٹ تو دے رہے ہیں, دیکھیں یہ برڈ جو ہیں پروہیبٹڈ ہیں اور اس کی ریزنز یہ ہیں. کون سا موٹیویشن ہے؟ نتھنگ. پرمٹ آیا, پیسہ لیا, بنا کے دے دیا. کچھ کو واسطے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بنوا کے لے جاتے ہیں, کچھ پیسے کھلا کے لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ نتھنگ ایلس. بڑے سے بڑا آفیسر دیکھ لیں, اس کا اس سبجیکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہی نہیں, دور نہیں پتا اس کو کہ وائلڈ لائف ہوتی کیا ہے. تو یہ نوٹیفیکیشنز جو ایشو ہوتے ہیں یہ ٹیبل کے اوپر ہوتے ہیں. اس کا گراؤنڈ ریالٹی جو ہوتی ہے آپ کی کنٹری میں, جو برڈز پائے جاتے ہیں یا اینیملز پائے جاتے ہیں, ان سے کوئی کخ بھی نہیں پتہ ہوتا کسی چیز کا. میں بھی نیچے یہ 3 کسی صاحب نے پوسٹ کی ہیں, اس کے اوپر 3 پوائنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گی بات. ابھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.